زید تانیہ طاہر ناول کس نمبر 50 بختیار ترکھنی اسپیشل۔ پردے کے پیچھے کھڑپڑ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ سینے میں دل دھڑکنا بھول گیا۔ اکثر شہر کی لڑکیوں کو اس لباس میں وہ دیکھتا تھا۔ پسند تو تھا لیکن یاد نہیں تھا کہ اس نے درکھنے کے لیے یہ خرید کر رکھا ہوا۔ اپنے قوم کی تو کسی لڑکی کو آج سے پہلے ساڑی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پلک جھپکنے پہ وہ غائب نہ ہو نہ جائے۔ البتہ درکھنے سے دوسری طرف قدم بھی اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ وہ اسے منانے، اس کو خوش کرنے اور اسے وہ خوشیاں جو وہ ڈیزرو کرتا تھا دینے کے لیے، اور خاص کر محبت جو اس کے سینے میں بختیار کے لیے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ سب کیا تھا اور اس کے ساتھ مراد پیش پیش تھا۔ پہلے تو بہت شرم کا احساس ہوا اور پھر اس نے مراد کو روکا نہیں۔ جو وہ کرتا گیا وہ دیکھتی گئی۔ خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ بہت ساری فکروں سے نکل جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اس نے وارڈروب میں سے کوئی سوٹ نکالنا چاہا مگر وہاں پر یہ ساڑی لٹکی ہوئی نظر آئی۔ تو پریوش اور اس نے مل کر اس ساڑی کو باندھا تھا، اور بختیار کے بقول وہ دنیا کی حسین ترین عورت تھی، اور آج جب وہ سج سنور کر آئی تھی تو وہ نشیلی نظروں سے اسے تکتا رہ گیا۔ بختیار نے سانس حلق میں اتارا اور کھڑا ہوا۔ درکھنے نے 2 قدم دور کیے۔ وہ پہلی ملاقات آج بھی یاد تھی، اور آج تو وہ خود اس کے شکنجے میں پھنسنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی سمت چلنے لگا اور اسے اگنور کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ درکھنے نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ یہ متوقع نہیں تھا۔ یہ اہتمام کس خوشی میں؟ سب سمجھتے ہوئے بھی وہ جان بوجھ کر انجان بنتا پوچھ رہا تھا۔ درکھنے نے خوش ہوتا گلا تر کیا اور اس کی جانب چہرہ موڑ لیا، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ بختیار مسکراہٹ دبا گیا۔ اوہ آئی سی، تو آپ مجھے منانا چاہتی ہیں؟ وہ گزشتہ باتیں یاد کرتے ہوئے بولا۔ تو درکھنے کو احساس ہوا غلطیاں اس کی بھی بہت تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور بختیار نے ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اس کی مہک کو ایک گہرے سانس میں اندر اتارتا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے علاوہ آپ کسی کو چاہیں، پسند کریں۔ نرم نرم نظروں سے اسے دیکھتی وہ معصومیت سے بولی۔ بختیار کے لیے تو صرف درکھنے ہونی چاہیے نا، پھر زرینے کا وجود میں کیسے برداشت کرتی؟ لیکن میں نے اعتبار نہیں کیا اور میں نے ہمارے درمیان 8 مہینے حائل کر دیے۔ میں شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی۔ اس سے پہلے وہ الفاظ مکمل کرتی جھٹکے سے بختیار نے اسے اپنی سمت کھینچا اور درکھنے جھک گئی۔ کچھ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی اور بختیار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ لعنت ایسی محبت پر کہ محبوب کے لبوں سے معذرت کے بول سن کے دل کو سکون ملے۔ سائیں، آپ کے لبوں سے اپنے لیے نرم محبت بھرے الفاظ سننا تو پسند کروں گا، لیکن اس طرح نہیں خان، محبت میں شرمندہ نہ کریں۔ بھاری لہجے میں کہتے اسے نرمی سے درکھنے کے سرخ لپسٹک میں سجے لبوں کو خود میں ایسا قید کیا کہ ساری تھکاوٹ اس میں منتقل کرنا چاہیے۔ درکھنے اس کے بازو تھام گئی۔ اسی جنون سے تو وہ خائف ہوتی تھی۔ وہ جھکی کھڑی تھی، وہ اپنے جنون خیزی اس کی سانسوں میں اتار رہا تھا، اور جب اپنی مرضی ہوئی تو وہ اس سے جدا ہو گیا۔ درکھنے بے ساختہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ آنکھوں میں پانی سا بھر گیا۔ بختیار فتح مندی سے مسکرایا۔ لیکن وہ کیا ہے نا خان، میں سزا کا قائل ہوں۔ غلطی کی صورت معافی سے زیادہ سزا کو پسند کرتا ہوں، اور آپ کی سزا تو اسی دن تجویز کر لی تھی جس دن جانیدار بختیار خان کا پتہ چلا تھا۔ کب بھولے؟ وہ پھولتی سانسوں میں اس کو بہکی بہکی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ سر اس کے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ سوچ لیں، مرمرا نہ جائیں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی بھاری ہتھیلی پھیرتا بولا، جبکہ درکھنے نے سانسیں پھر سے اندر اتاری۔ بختیار نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں معافی مانگ تو رہی ہوں، پھر جان لیوا سزا کیوں؟ کچھ کمی بیشی کریں خان؟ وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کمی بیشی اتنی ہوگی کہ آپ کی سانسوں کا خیال رکھیں گے، کافی ہے اتنا۔ اس نے استزادہ لہجے میں اس کے کان کے قریب کہا، جبکہ درکھنے پلکیں جھکا گئی
اب اور نہ آزمائے، اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کے بازو میں اچکا گیا۔ دھڑکنے کے وجود کی کپکپاہٹ سینے میں تھکے دل کو جذبات کی بھونچار بھر چکی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی جبکہ بختیار نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے لبوں کو ایک بار پھر جوسارت کا شکار کر کے وہ دھڑکنے کی آنکھوں کے پردے کو اچھل کر گیا۔ جانے دار کہاں ہے؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے سوال کیا۔ دھڑکنے بیڈ شیٹ جگڑ گئی۔ پریوش وہ مسکراہٹ لبوں میں ہی روک گیا۔ ہر بار ایسے گھبراتی ہیں جیسے بس اس بار مار دوں گا آپ کو۔ وہ اس پر جھکنے لگا۔ دھڑکنے دل کو اگر خود میں سنبھال پاتی تو کاش وہ سنبھال لیتی، لیکن نہ دل اس کے بس میں تھا، نہ شور شرابہ مچاتی دھڑکنیں۔ بختیار اس کی حالت سے محسوس ہوتا، اس کی گردن پر نرمی سے لمس کی بارش کرنے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ نرمی جب جنون خیزی میں بدلنے لگی، دھڑکنے کی سانسیں بکھر سی گئیں، جبکہ بختیار رفتہ رفتہ حدودوں کا پار کرنا چاہ رہا تھا۔ ساڑی کا پلو اس کی ہاتھ کی گرفت میں تھا کہ ایک نشے کے ساتھ دوسرے نشے کی طلب سے اٹھی، اور اس نے بڑی ادا سے سگریٹ سلگائی اور گہرا کش بھر کے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ دھڑکنے نے ایک دم اسے دور جھٹکنا چاہا، اسے سگریٹ کے دھوئیں سے ویسے بھی الجھن ہوتی تھی، لیکن بختیار کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وہ اس کے تھپڑ مارنے پر حادثہ ہوا دور ہوا اور بقیہ دھواں آزاد کر دیا۔ جبکہ دھڑکنیں ایک دم کھانسنے لگی اور اس کے منہ سے نکلتا دھواں دیکھ کر وہ بڑی گہری نظروں سے اس کی پھیلی لپسٹک دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا خان، مجھے شکار کا موقع دے، وہ آنکھ دباتا بولا، جبکہ دھڑکنے نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ بہت بے رحم ہیں آپ، وہ بولی۔ چلو اندازہ تو ہوا کہ میں کتنا بے رحم ہوں، اس نے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، جبکہ لبوں میں سگریٹ دبی تھی۔ آئندہ مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کا سوچنا بھی مت خان، میرے دشمن ہزار ہیں مگر محبوب ایک، میں سزا دوں گا تو آپ کو زیادہ دوں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ ساری سختیوں کا حقدار محبوب ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے سانسیں بحال کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ بکواس سی ہو رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ واقعی؟ وہ پھر سے گہرا کش بھرتا چکا۔ نہیں نہیں پلیز اب نہیں، وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر جھنجھلاتی سی بولی، جبکہ بختیار کا قہقہ ابھرا۔ میں کیسے بتاؤں کس قدر چاہت بسی ہے میرے سینے میں تمہارے لیے، وہ اس کی خوشبو میں گہری سانسیں بھرتا بڑی خمار زدہ لہجے میں بولا۔ دھڑکنیں نازا سی مسکراتی، بس اس نے اس کے لبوں سے بقیہ سگریٹ کھینچ لی۔ بختیار دیوانہ نہ ہوتا تو اور کیا کرتا، اور وہ اس پر زور طریقے سے اپنی محبت کی جنون خیزیاں لٹانے لگا، جبکہ دھڑکنیں بہک رہی تھی، آنکھوں کو زور سے جکڑے سینے میں اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اس نے بختیار کا ہاتھ جکڑ لیا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آنکھ مارتا مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اس کی ساڑی کو شانے سے چٹک کر کھینچا۔ شاید وہ اب قابو میں نہ آتا، اس کی محبت بہت جان لیوا تھی۔ نہیں، وہ عشق کرنا اور نبھانا جانتا تھا۔ حسین لمحے بڑھتے گئے اور وہ اسے اپنی لازوال محبت سے ہمکنار کرتا گیا۔ دھڑکنے خان زندہ ہیں؟ ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جبکہ دھڑکنے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بختیار اس کی پیشانی چومتا اسے باہوں کے گھیرے میں بھر گیا۔ دن کے اجالے نکل آئے تھے، وہ اسے خود میں سمیٹے ہوئے تھا۔ تھکا دیا خان آپ کو بھی، کیا سوچی ہوں گی، آدمی نہیں جینے۔ وہ خود ہی ہنس دیا، اور ابھی آنکھوں کو مسکراتے ہوئے بند ہی کیا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ذرا جھنجھلا کے موبائل کو ٹٹورا اور کان سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا مراد ہوگا، اس کے علاوہ اسے کوئی ڈسٹرب کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ خان، مورے نے خودکشی کر لی، ہامتے ہوئے لہجے میں یہ طرح بختیار کی بند ہوتی آنکھوں کو پوری طرح کھول گئی۔ ایک لفظ اس نے اپنے منہ سے آزاد نہیں کیا۔ دھڑکنیں حیران و پریشان اس کی صورت دیکھ رہی تھی، سن تو چکی تھی، اس کے چہرے کے رنگ دیکھتے ہی دیکھتے اڑ رہے تھے۔ بخت، وہ بولتی کہ بختیار نے آنکھوں کی پتلیاں اس کی سمت گھمائی۔ ہلکی سی مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر غائب ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس سینے میں اتارا اور زور سے آنکھیں میچ لیں۔ دھڑکنیں اٹھ بیٹھی، جبکہ بختیار کی بند آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ
وہ جیسے بے چین ہوئی۔ بختیار، اس نے اس کا چہرہ تھام لیا اور گہرے سانس بھر رہا تھا، لیکن شاید اپنا آپ نہیں سنبھل رہا تھا۔ اس کی حالت درکنے کی آنکھوں میں آنسو بھر گئی۔ بخت، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، کالوں کو نفرت سے رگڑ کر اس نے درخنے کی جانب ٹکا، جو اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہاں پہ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ اسے کن لفظوں میں تسلی دیتی، اس کی تھکاوٹ کو کس طرح اتارتی کہ ہر دن اس کے لیے ایک نیا امتحان تھا، اور شاید اس کی ماں اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھی، اور آج خود ہی اس کو آزاد کر گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی پیشانی چومتا اٹھ گیا۔ میں بھی آتی ہوں۔ نہیں، ایک دم سرخ نظروں سے وہ سختی سے پلٹا ہوا بولا، مگر وہ اس کی حالت کے پیش نظر کچھ بولنا چاہتی تھی۔ کیا نہیں؟ وہ وارن کر گیا۔ بختیار، وہ عورت ہے۔ درخنے نے احساس دلانا چاہا۔ میری ماں ہے، کہہ کے وہ واش روم میں گھس گیا۔ مراد کو اس نے باہر ہی روک دیا تھا کھانا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو، جبکہ بختیار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اور خود کمرے میں آ گیا۔ اور ایک منٹ کے لیے وہ اتنا بھرپور اور مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود بھی جیسے اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہ حرام موت مر جاتی۔ وہ انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اور کتنا بے چین رہتا تھا یہ تو وہ خود جانتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ اور چن لیا۔ کیا یہ محبت تھی؟ محبت اسے کہتے ہیں۔ محبت حلال حرام جائز ناجائز سب بھلا دیتی ہے۔ تو وہ محبت ہوتی بھی ہے جو ناجائز سے شروعات میں۔ وہ ان کی جانب قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کی ہر بات، ہر حکم پر سر جھکایا تھا، جس نے اس کے وجود میں عشق کی رمق بھر دی تھی۔ وہ ان کے نزدیک گیا، اور شاید آخری بار ان کی ہر بات بھلائے انہیں اسی محبت اور حقیقت سے اس نے اسی رسی سے آزاد کیا جس سے ان کے ہاتھ اس نے خود باندھے تھے۔ وہ جیسے ہی آزاد کیا وہ زمین پہ گرتی، اس سے پہلے ہی وہ انہیں سنبھال گیا اور وہ اس کی گود میں گر گئی۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی، جلن سی ہونے لگی۔ ہاں، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ رو سکتا تھا لیکن وہ نہیں رویا۔ لیکن آنکھوں سے پانی کیسے بہنے لگا اسے معلوم نہیں ہوا۔ نہ وقت کا احساس ہوا کہ کتنی دیر وہ انہیں اپنی گود میں لیے بیٹھا، خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا، آنکھوں سے بہنے والے پانی کو گالوں پر محسوس کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اس نے گہرا سانس بھرا اور اٹھنے لگا کہ اسے ان کی کرسی کے پاس ایک کاغذ دکھائی دیا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ میرے مرنے کے بعد مجھ سے نفرت مت کرنا، بختیار خان، اور مجھے خود سے بہت دور دفن کرنا۔ 2 لائنیں تھیں۔ وہ زور سے آنکھیں مچ کر اپنے اندر بہت کچھ اتار گیا، اور پھر وہ باہر نکلا۔ مراد جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ خان، بہت دیر ہو گئی ہے۔ بختیار کو وہاں سے خاموشی سے نکلتے دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے سر ہلایا اور مراد اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں عجیب جنون سا تھا، جیسے وہ کوئی طوفان اپنے اندر لیے کھڑا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ بختیار ایک پل کے لیے رکا اور اس کے بعد اس کے گرد بازو باندھ لیے۔ وہ دونوں ہی بے ساختہ رو پڑے۔ کچھ نہیں ہوتا خان، میں تو ویسے بھی
انہیں مار دینا چاہتا تھا، لیکن یہ کمبخت آنکھیں آج سمجھ نہیں آ رہی کیوں پانی نکال رہی ہیں۔ وہ آہستگی سے کہتا انہیں صاف کر گیا۔ کان ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا تو اس کا گال تھپ تھپا کر سر ہلا گیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے باپ کی قبر کے بالکل ساتھ ماں کی قبر بنوائی تھی۔ انہوں نے آخری بار اپنا نام اکبر خان کے وکیل کہا تھا، جبکہ اس نے ان کے کتے پر امیہ بختیار کے نام درج کرایا تھا، اپنے نام کی پہچان دی تھی انہیں۔ مراد نے آخری بار بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے بختیار کی سمت دیکھا۔ شاید اسے اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ عشق۔ وہ چاہتا تھا ان کے ساتھ رہے، لیکن قسمت نے اسے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، پورا دن نکال دیا اور رات چڑھ آئی۔ مراد اسی طرح اس کے سر پر کھڑا رہا، اور جب رات کی تاریکی بڑھنے لگی تو مراد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ویسے چونکا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ ہاں بولو، اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ چلے خان، درخنے خانم انتظار کر رہی ہیں، اس نے جان بوجھ کے کہا، ورنہ وہ شاید اٹھتا نہ۔ وہ سر ہلاتا اٹھا اور پیچھے قدم لینے لگا۔ آج وہ آزاد ہو گیا تھا، پھر بھی غم منا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو مراد سے خاموشی پر بے چین ہونے لگا۔ خان کچھ کہیں گے، بالآخر وہ چڑ کر بولا، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، آپ سے بدلہ نہیں لیا جا رہا تھا اور انہوں نے خود کو خود ہی آزاد کر لیا۔ جانے دار ہے، درخنے خانم ہے، پریورش ہے۔ اور وہ رک گیا۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا۔ اور یار خان، میں بھی تو ہوں، وہ بولا۔ بختیار بے ساختہ ہنس دیا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں یار، تم بھی تو ہو، چلو ڈیرے پر، جو میں نے کہا تھا وہ کرا دیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے سوال کیا۔ جی خان، حویلی کو بالکل شیشے کی طرح چمکا دیا ہے۔ اور اس کمرے میں؟ وہ پھر سے بولا۔ تالے ڈلوا دیے ہیں، مراد نے اس کے کہے کے مطابق ہی بتایا۔ ٹھیک، وہ کہہ کر پھر خاموش ہو گیا۔ مراد نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی اور وہ دونوں کچھ ہی دیر میں ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرے پہ پہنچے تو بختیار گاڑی سے اترا۔ وہ اس کے ساتھ ہی تھا، درخنے پریشان سی بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ پریورش بھی پریشان تھی۔ ہوا کیا تھا وہ جانتی نہیں تھی، مگر وہ درخنے کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ بختیار نے درخنے کی جانب سے نگاہ گھمائی اور پریورش کا گال تھپ تھپایا۔ تم کیوں منہ لٹکائے کھڑی ہو؟ وہ لہجے کو نارمل کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ صبح سے اس سے پوچھ رہی ہوں کیوں پریشان ہو، نہ کچھ بتا رہی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ مراد نے منڈی نکال کے بختیار کے پیچھے سے اسے دیکھا، کیونکہ اس طرح تو پہلی بار ہی بولتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ بختیار مسکرا دیا۔ چلو حویلی چلتے ہیں۔ کیوں؟ درخنے ایک دم اٹھی۔ کیوں سے کیا مطلب ہے؟ اس نام مراد کی شادی نہیں کرنی؟ اس گھر میں کیسے ہوگی؟ وہ مراد کی جانب دیکھ کر بولا، جبکہ پریورش تو جھجک گئی اور مراد کھل اٹھا۔ درخنے البتہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا تو وہ بہت مضبوط تھا یا خود میں سب چھپانے کا ہنر جانتا تھا۔ جانے دار کہاں ہے؟ بختیار نے پوچھا اور خود ہی اندر چلا گیا۔ ہر وقت سوتا رہتا ہے، سست کاہل، بالکل تم پر گیا ہے، وہ درخنے کو کہہ کر پریورش کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ میں سست ہوں، درخنے کا منہ بنا۔ کاہل بھی کہا ہے خانم، مراد نے یاد دلایا۔ درخنے گھور کر دیکھنے لگی، جبکہ وہ زبان دانتوں تلے دباتا باہر نکلا اور وہ سب حویلی کی جانب چل دیے۔